بعض لوگ تو مذہب بھی نہیں دیکھتے ہیں. کتنی لڑکیاں اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کر لی ہیں، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دوسروں کے مذہب کی لڑکیاں پانے کے لیے انہوں نے اپنا مذہب بھی چھوڑ رکھا ہے. عشق بڑی خطرناک بیماری کا نام ہے. بنی اسرائیل میں ایک عاشق ہے، اس کو اپنی چچیری بہن سے عشق ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنی چچا کی زندگی میں نہ اپنی بات اپنی بہن سے کہہ سکا، نہ اپنے چچا ہی سے اس کا ہاتھ مانگ سکا. یہاں تک کہ اس کے چچا نے اپنی بیٹی کی شادی کسی دوسری جگہ کر دی. یہ یہاں پر وہ چیز پھٹ بیٹھ رہی ہے. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. نہ اپنی بہن سے کچھ کہہ پایا، نہ اپنے چچا سے اس کا ہاتھ مانگ سکا، لیکن عشق کی چنگاری اس لڑکی کی شادی کے بعد بھی بجھتی نہیں ہے. وہ لڑکی 2-3 بچوں کی ماں بن گئی، لیکن اس کے باوجود عشق کی چنگاری اس نوجوان لڑکے کے دل سے نہیں نکل رہی. وہ موقع ڈھونڈ رہا ہے ایک رات کے لیے میرے بستر پہ آ جائے، لیکن نہیں. ادھر گردش ایام نے ایسی پلٹی ماری، حالات نے ایسا رخ موڑ دیا کہ لڑکی کا شوہر بستر مرض پہ چلا گیا، کمانے اور کھلانے کے لائق نہیں رہا. بچے بھوکے مرنے لگے. یہ چچیری بہن اپنے شوہر کے علاج کے لیے اور اپنے بچوں کے کھلانے پلانے کے لیے اپنے چچیرے بھائی کے پاس جاتی ہے، اس بات سے انجان ہے کہ میرا چچیرا بھائی میرے اوپر کون سی نظر رکھے ہوئے ہیں. اس کو کیا معلوم. آئے میرے بھائی، میں تیرے پاس اپنے بھکمری کی شکایت لے کر آئی ہوں. ہم تم رشتہ دار ہیں، میں تمہاری چچا کی بیٹی ہوں، میں تمہاری چچا کی بیٹی ہوں. تم اپنے بہنوئی کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئے ہو، نہ میری شادی میں شرکت کیے ہو. میرے شوہر بستر مرض پر مبتلا ہیں، پڑے ہوئے ہیں، میرے بچے بھوکے، میں تھوڑی سی امداد لینے کے لیے آپ کے پاس چلی آئی ہوں. اتنا کچھ کر دو کہ میں اپنے شوہر کے لیے دوا لے لوں، اتنا کچھ دے دو کہ میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے. آج وہ چچیرا بھائی اپنے دل کی بھڑاس نکال کر کہتا ہے کہ میں کب سے تمہارے اوپر نظریں رکھے ہوئے تھا، اپنے چچا کی زندگی میں تمہیں نہیں پا سکا، پھر تمہاری شادی ہو گئی، میرے ارمان میرے دل میں ہی گھڑ کر رہ گئے. آج مجبوری میں تم یہاں آئی ہو، اس لیے میں نے اپنی بات بھی تم سے رکھ دی. آج بھی میں تم سے اتنا ہی عشق کرتا ہوں، اتنا ہی پیار ہے جتنا مجھے پہلے تھا. ایک رات کے لیے میرے بستر پہ آ جاؤ، مجھے اپنی خواہش پوری کر لینے دو. تم جو کہو گی تمہیں دے دیا جائے گا. منع کرتی رہی. کہا ٹھیک ہے تب جاؤ. اپنے شوہر کی بیماری پر نظر ڈالتی ہے، اپنے بچوں کی بھوکمری کو دیکھتی ہے، کہتی ہے میرے بھائی مدد کر دو. اس نے پھر وہی شرط لگائی. مجبور عورت تھی بیچاری، اس کی شرط کو مان لیتی ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر کو دوا کھلانے کے بعد، اپنے بچوں کو کھانا کھلا کر سلانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں تمہارے پاس چلی آؤں گی. میں آ جاؤں گی اور تم اپنی مراد پوری کر لینا. مجبوری میں اس نے حامی بھر دی. اس نے بھی اس کو کچھ درہم دے دیے. یہ جاتی ہے اسی درہم سے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے اور شوہر کو دوا کا انتظام کرتی ہے. رات کی تاریکی ہے، وقت موعود پر یہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس جا رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. دروازہ کھٹکھٹاتے ہی اس کا چچیرا بھائی دروازہ کھولتا ہے. وہ اپنے ذہن میں، اپنے مستشک میں، اپنے دماغ میں آج کی رات کیسے گزاریں گے اپنی فضا بنا چکا، اپنا موڈ بنا چکا ہے. یعنی ذہنی طور پر پوری طریقے سے پریپیئر ہے، تیار ہو چکا ہے. سپنے پہلے ہی سے سوچے بیٹھا ہے. ارمان بھری رات ہے. لڑکی آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے.
آگے بڑھ کر موسٹ ویلکم کہنے کے لیے آگے جاتا ہے، استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کی چچیری بہن اندر جاتی ہے، لیکن چہرہ سرخ ہے، ہتھیلیوں پر رونگٹے کھڑے ہیں، کانپ رہی ہے، تھرا رہی ہے۔ اس کو اپنے مقصد میں ناکامی نظر آتی ہے۔ میں نے آج کی رات تم سے ایک مانگی ہے اور تم اتنا ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہو، پھر میرا سپورٹ کیسے کرو گی؟ مجھے خوش کیسے کرو گی؟ میں کتنے سال سے تمہارا منتظر ہوں اور آج تم، وہ کچھ نہیں بولتی ہے، بس آنکھوں میں اس کے آنسو ہیں، چہرہ فق ہے۔ چچیرے بھائی نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دیکھو اب یہ نوٹنکی بند کرو، آؤ جلدی، ہم تم دو جسم ایک جان ہو جاتے ہیں، آؤ تھوڑی دیر کی شرم لگے گی، اس کے بعد تم کھل جاؤ گی۔ اور جیسی ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے قریب کیا، اس لڑکی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ کو جھڑکتے ہوئے الگ کر دیا اور اتنا سا ایک جملہ بولا، اتق اللہ یا ابن عم، اتق اللہ یا ابن عم۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، آئے میرے چچیرے بھائی، اللہ سے ڈر جا، آئے میرے چچیرے بھائی، اللہ سے ڈر جا۔ آج تو پہلا مرد ہے، میرے جسم کو اور میرے چہرے کو، میرے خوبصورت ان گالوں کو آسمان کی نظروں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ آج تو پہلا مرد ہے جو گھور کر دیکھ رہا ہے، میرے اس جسم پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی۔ آج تو پہلا مرد ہے جو تیرا ہاتھ میرے ہاتھ تک پہنچ گیا ہے۔ قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے، عذاب کے فرشتے تیرے اور میرے منتظر ہیں۔ آئے میرے چچا کے بھائی، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دے، اللہ سے ڈر جا۔ تو جس مہر کو توڑنا چاہتا ہے وہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ میں کسی اور کی امانت ہوں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، آج مجبوری مجھے تیرے دروازے پر لے آئی ہے، اللہ سے ڈر جا۔ نہ جانے یہ کون سی گھڑی تھی، نہ جانے یہ کون سا وقت تھا، نہ جانے اللہ رب العالمین شاید آسمان دنیا پر ہو اور پہلے آسمان پر ہو، اور ہر رات وہ پہلے آسمان پر آ ہی جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی پکارنے والا جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا سنوں۔ شاید یہ وہی وقت ہو۔ اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر جا۔ اس کا بھائی بھی کانپ گیا، چچیرا بھائی، اور ایک دم ڈر کے لہجے میں کہتا میری بہن تم ایک کام پر اتنا شرمندہ ہو، ایک کام پر اتنا ڈری ہوئی ہو، حالانکہ وہ کام ابھی تم نے کیا بھی نہیں، ایک نہ کردہ کام پر تمہارا یہ حال ہے۔ میری تو پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، میرا کیا ہوگا؟ جا میری بہن، میں نے تجھے معاف کیا، جا، میں نے وہ 60 درہم بھی تجھے چھوڑ دیے، جا، میں نے تجھے نظر انداز کر دیا، جا، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ اس نے کہا میری بہن میں بہت غلط تھا اور شیطان نے مجھے بہکا دیا، میں تجھے چھوڑتا ہوں۔ یہ آدمی جب وہاں جانے لگا، یا لڑکی جب وہاں جانے لگی اور اس طرف جب دروازے کی طرف گئی تو اس کے چچیرے بھائی نے آواز دی، او میری بہن، جانے سے پہلے اپنے بھائی کی ایک فریاد سن لو۔ تیرا بھائی آج تک گناہ کرتا رہا، مجھے امید نہیں کہ میرا رب مجھے جنت میں داخل کرے گا، لیکن آج پہلی مرتبہ تو نے جس درد بھرے انداز میں کہا اتق اللہ یا ابن عم، آئے میرے چچیرے بھائی اللہ سے ڈر جا، اس مہر کو مت توڑ جو اللہ نے تیرے لیے حلال نہیں کیا ہے۔ قبر کے فرشتے، جہنم کے فرشتے ہمارے انتظار میں ہیں۔ آئے میری بہن، میں نے تجھے نظر انداز کر دیا، کل قیامت کے دن جب میرا حساب و کتاب ہو اور مجھے میرے گناہوں کی پاداش میں اللہ جہنم میں ڈال دے، جہنم میں بھیج دے، تو آئے میری بہن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اتنی گواہی ضرور دے دینا، اتنا ضرور بول دینا، آئے اللہ یہ میرا چچیرا بھائی تھا، میں نہیں جانتی ہوں کہ اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، لیکن جب یہ میرے ساتھ گناہ کرنے کے ارادے سے آیا اور میں نے جب تیرا نام لیا کہ اللہ سے ڈر جا، تو یہ زنا کے قریب نہیں گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا، تیرے خوف کی وجہ سے یہ مجھ سے باز آیا،
شاید تیری گواہی کی وجہ سے میرا رب مجھے معاف کر دے، شاید میرا رب مجھے جہنم کے بجائے جنت میں داخل کر دے۔ اب تو جا، اتنا ضرور اللہ کے دربار میں کھڑی ہو کر کہہ دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نوجوان نے کون سے تصورات اپنے دل میں قائم کیے ہوں گے؟ سوچو، 1 گھنٹہ ایک نوجوان کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہو جانے کے بعد وہ دن بھر اور رات بھر یہ سوچتا ہے کہ اب میری بیوی آئے گی، پہلی رات میں ہم اسے خوش کر پائیں گے یا نہیں، ہم اس کا دل جیت پائیں گے یا نہیں۔ کیسے کیسے وہ خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، اس کے دل میں بھی خیالات آئے ہوں گے۔ آج وہ آ رہی ہے، آج ہم اس کو ایسے یوز کریں گے، آج ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے۔ اپنے خیالات کا ایک تاج محل بنا چکا ہے، لیکن اس کے اس تاج محل بنے ہوئے دماغ کو اچانک یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ سے ڈر، اس کی تو گویا کہ بلڈنگ پر بلڈوزر چل گیا ہو، اس کے محل پر گویا کہ بلڈوزر چل گیا ہو، اور اللہ کے ڈر سے اس نے اس لڑکی کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہو۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بخاری کے اس واقعے کو اپنے سامنے رکھ کر نوجوانوں سوچو، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کون سے گناہ سے جو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ موبائل میں جیو دھنا دھن اسپیڈ دے رہا ہے اور ہم بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور کیسی کیسی پکچر ہم دیکھ دیکھ کر اپنی اخلاقی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور اخلاقیات سے گر رہے ہیں، ہم مس یوز کر رہے ہیں۔ اسی نیٹ کا جائز استعمال کرو، سرچ کرو، یوٹیوب پر جاؤ، گوگل میں جاؤ، جا کر دیکھو مدینہ یونیورسٹی کی لائبریری کیا ہے، انگلش میں کون سی فتوے کی کتابیں ہیں، عربی میں کون سی ہیں، اردو میں کون سی ہیں، ہندی میں کون سی ہیں۔ انہی کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کرو، فتوے پڑھو۔ آپ چاہو تو اسی نیٹ کا صحیح استعمال کر کے ایک بہت بڑے عالم بھی بن سکتے ہو۔ عالم بننے کے لیے مولوی جرجیز کی طرح 10 سال مدرسے میں پڑھنا اب ضروری نہیں ہے۔ اب آپ گھر بیٹھے بھی عالم بن سکتے ہو، گھر بیٹھے بھی دین حاصل کر سکتے ہو۔ آپ کو عربی نہیں آتی، اردو آتی، اردو میں دینی کتابیں پڑھ سکتے ہو۔ آپ کو اردو نہیں آتی، ہندی آتی ہے، ہندی میں کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اور پڑھ سکتے ہو۔ ہندی نہیں آتی، انگریزی آتی ہے، انگلش میں آپ پڑھ سکتے ہو۔ جب یہاں بیٹھے بیٹھے مولوی جرجیز یہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ دیکھ لیتا کہ میری فلائٹ کتنی لیٹ ہے، میری ٹرین کتنی لیٹ ہے، میرے ٹکٹ کی کیا پوزیشن ہے، میرے ٹکٹ کا نمبر اور PNR نمبر کتنا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے۔ جب یہ سارے کام نیٹ سے جڑے ہیں، کتاب و سنت قرآن و حدیث کی کتابیں بھی نیٹ پر پڑی ہوئی ہیں، آپ جا کر تلاش تو کرو۔ آپ چاہو تو دین کا علم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہو، PDF سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ خود مولوی جرجیز اب کتابیں لے کر نہیں چلتا ہے، اب تو موبائل ہی میں ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ ہیں، آؤ دیکھ لو اور پڑھ لو، پڑھتے ہوئے اپنا سفر ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ آپ چاہو تو یہ سارے اچھے کام کر سکتے ہو، لیکن آپ کو یہ سب دیکھنا ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو وہی دیکھنا ہے جو چیزیں ہمیں اخلاق سے دور کر رہی ہیں اور دین سے دور کر رہی ہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، جیسی کوشش کرو گے وہی تو ملے گا۔ دین کا علم حاصل کرنا چاہو تو دین کا علم ملے گا۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ موبائل لڑکیوں کو بھی دے دیے گئے، اب وہ واٹس ایپ پر ہائے ہیلو سب بھول گئی، السلام علیکم وعلیکم السلام، اور اب تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ السلام علیکم لڑکے کی طرف سے آ رہا ہے کہ لڑکی کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ صورتحال، اور ایسی ایسی پروفائل پر پکچر لگائی جاتی ہے کہ پکچر دیکھنے میں شرم آتی ہے کہ کون سی، اور وہ کپڑے پہن رہی ہیں آج ہماری، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں مارکیٹوں میں جو کپڑے جن کو دیکھنے میں شرم آتی ہے، وہ پہنے جا رہے باقاعدہ وہ کپڑے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو یا میں نے کبھی بتایا ہو، پیرس نے دنیا کا سب سے گندا شہر کون سا ہے؟ پیرس۔ ہندوستان کا سب سے گندا شہر کون سا ہے؟ گندے کا مطلب بے حیائی جہاں زیادہ ہو۔ پوری انڈیا میں سب سے گندا شہر بمبئی نہیں ہے، دلی نہیں ہے، گوا۔ پورے ہندوستان کا سب سے گندا شہر بے حیائی میں گوا، اور پوری دنیا کا سب سے گندا شہر پیرس۔ پیرس نے ایک ڈریس بنائی لڑکیوں کی نہانے کے لیے، اوپر سینے پر پہن لیں اور تھوڑا نیچے، بس
ران جانگ سب دکھ رہی ہے اس میں وہ، اور اس کو صرف اس لیے بنایا، پیرس نے اس ڈریس کو صرف اس لیے ایجاد کیا کہ اس کو لڑکیاں پہن کر واش روم میں اپنے باتھ روم میں نہائیں، بس یعنی نہانے کے لیے، اور نہائے گی تو اکیلے نہائے گی، اکیلے نہائے نہانے کے لیے، یعنی وہ ایسا ڈریس ہے کہ اس کو